سینئر صحافی اور کالم نگار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ جڑانوالہ کے مسلمانوں نے 16 اگست کو 19 چرچ اور 86 عیسائی پاکستانیوں کے گھر جلا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال قبل مسیحیوں سے کیا گیا وہ عہد نامہ توڑ ڈالا، جس کے تحت ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسیحی عبادت گاہ اور راہبوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ مسلمان ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ جاوید چودھری اپنے ایک کالم میں بتاتے ہیں کہ مصر کے صحرائے سینا میں اسرائیلی سرحد کے قریب سینٹ کیتھرائن کی لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ اس میں دنیا کی قدیم معتبر دستاویزات ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک خط مبارک بھی ہے۔ یہ دنیا میں ایسی واحد دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے نشان ہیں۔ یہ علاقہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف مسلمان خلفاء کے قبضے میں رہا، لیکن خلفائے راشدین ہوں یا بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا عہد ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو، یہ چرچ ہر قسم کے حملے سے بھی محفوظ رہا اور آزاد بھی۔ تمام مسلمان حکمرانوں نے اس کا احترام کیا۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ تھا۔ اس عہد نامے کا حوالہ تاریخ سینا القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 میں مصر فتح کیا تو یہ نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن گیا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی، جس کے بعد عثمانیوں کے دور میں یہ روایت بن گئی۔ گورنر مصر یعنی پاشا آف مصر عہد نامے کی تصدیق کے لیے ہر سال سینٹ کیتھرائن جاتا، عہد نامے کو چومتا اور اس کا تصدیق نامہ جاری کرتا۔ یہ تمام تصدیق نامے بھی چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ اس عہد نامے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سینٹ کیتھرائن کے متولی مدینے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے اس خدشے کا اظہار کیا، ہمیں خطرہ ہے جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ نے جواب دیا، آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا، ہماری روایت ہے کہ ہم جب کسی سے کسی معاملے پہ اقرار لیتے ہیں تو ہم اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنا وعدہ تحریر فرما دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو آپ کی تحریر دکھا کر امان لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تحریر لکھوائی، کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور یہ تحریر سینٹ کیتھرائن میں آویزاں کر دی۔ اس کے بعد جس بھی مسلمان حکمران نے مصر فتح کیا اور وہ سینا اور کوہ طور پہنچا تو خانقاہ کے متولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا اور وہیں واپس لوٹ گئے۔ یوں سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو اس عہد نامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر تسلط نہیں رہا۔ یہ خانقاہ ہر زمانے میں آزاد رہی، یہ آج بھی آزاد ہے۔ مصری حکومت بھی اس کی حدود میں داخل نہیں ہوتی۔ وہ عہد نامہ کیا تھا، آپ اب بس اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا، جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے دور و نزدیک عربی اور عجمی، شناسا اور اجنبی اور عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ اس خط کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ ہو، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔
یہ عیسائی میری رعایا ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی طرح مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں، ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہیں۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والوں، راہبوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والے چرچ کے زیر انتظام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ ان کے زمیندار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس 12 درہم سے زائد نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر، نقل مکانی یا جنگ میں حصہ لینے یعنی فوج میں بھرتی پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان سے جھگڑا یا بحث کرے، ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ پس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہیں، چاہے یہ عبادت گاہ میں ہیں یا کہیں اور۔ کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی، اس کو اس کے کلیسا جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کے کلیساؤں کا احترام ہوگا، ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پاسداری کرے۔ عہد نامے کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا۔ حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اموی خلفاء نے دمشق میں جامع امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیں اور جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد قرطبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا۔ خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے اجازت بھی لی اور معاوضہ بھی ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سینٹرل ایشیا میں آج بھی 2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں اور یہ ان ادوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمان کی خانگاہیں گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مگر اس کے ہاتھوں بھی کلیسا محفوظ رہے۔ لیکن جڑاوالا کے مسلمانوں نے 16 اگست کو 19 چرچ اور 86 عیسائی پاکستانیوں کے گھر جلا دیے۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں اور کیا ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ لاگو نہیں ہوتا تھا؟ لہٰذا ان سے ان حملوں کے بعد سوال ہے، آپ لوگ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ واقعی ان حملوں کے بعد امتی کہلانے کے قابل ہیں اور کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ نہیں توڑ دیا؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔